السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معصومین ٹی وی۔ میں ہوں توثیق رضا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز ترابی، جن سے ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ترابی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترابی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM کو آزمانے کے بعد اب ہمارے پاس کیا سیاسی آپشنز بچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیو میرے دوست کہ ہمیں آج آزادی حاصل کیے ہوئے 70 لگ بھگ برس ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پورے عرصے میں اپنی ڈائریکشن کا تعین نہیں کر سکے۔ ہمارے ساتھ یہ ڈائلما رہا کہ 35 برس ہمارے سیاستدانوں نے ضائع کر دیے، اور 35 برس ان کی وجہ سے آرمی یہاں پہ مسلط رہی، اور نقصان اس کا ایک طرف تو یہ ہوا کہ ملک جہاں پہ کھڑا ہے آج بھی وہیں پہ ہے جہاں 70 سال پہلے تھا، ادھر آلموسٹ ادھر ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ادارے، پارلیمنٹ، سینٹ، ان میں جو ایولیوشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا۔ یہ اس طرح سے پنپ نہیں سکے، جس کی وجہ سے جہاں سے سیاسی جماعتیں نکلتی ہیں وہ جماعتیں اس طرح سے تیار ہو کے نہیں آ سکیں، وہ نوجوان پلیئرز نہیں آ سکے جو ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہی پرانے سیاستدان، جو وہ فیملیز، وہ زمیندار اور وہ گھرانے جو نوابین میں سے تھے، جو بڑے بڑے زمیندار تھے، انہی کی اولادیں آگے آ گئیں، اور وہ جب آئے تو سوچ وہی تھی، فکر وہی تھا، اور ٹھاٹ باٹ وہی تھے، تو ملک جہاں پہ کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ تو آج بھی 70 برس گزرنے کے بعد مجھے تو نہ پیپلز پارٹی کے بعد کوئی پارٹی دکھائی دے رہی ہے، نہ نون لیگ کے بعد کوئی مسلم لیگ دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی کوئی MQM کے بعد پارٹی دکھائی دے رہی ہے جو ملک میں باغ ڈور سنبھال سکے اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے۔ صحیح۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ جی اچھا، اگر ہم موروثی سیاست اور بادشاہت کی شاہراہ پر سفر کرتے رہے تو بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، جنید صفدر اور فاطمہ بھٹو کے نام آتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی اگین، کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں، نواز شریف چلے جائیں، آصف زرداری چلے جائیں، اور اس کے بعد MQM کے الطاف صاحب چلے گئے، اب خالد مقبول چلے جائیں، یا دیگر MQM کی لیڈرشپ چلی جائے اور ان کی آگے سے نسلیں آ جائیں، تو بات تو وہی ہوگی، نظام وہی رہے گا، چہرے بدل جائیں گے۔ تو جب چہرے بدلیں گے، نظام وہی رہے گا، تو وہی بوسیدہ نظام جس میں کراچی اب کوڑے کا ایک ڈھیر بن چکا ہے، پورا پاکستان ایک قدیم عمارت بن کے رہ گیا ہے، اور ترقی نام کی چیز کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے جی جو ان دنوں میں دیکھا، سڑکیں بن گئیں اور کچھ پل بن گئے اور کوئی میٹرو ٹرین بن گئی، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا جو معیار ہے، جو ترقی کا بیرومیٹر ہے، وہ ہے تعلیم، کہ ملک میں تعلیم عام ہے، ملک میں اعلیٰ تعلیم ایکسیسیبل ہے، ملک میں بیماری کا علاج ہے، غریب کے لیے آپ ہاسپٹلز پرووائڈ کرتے ہیں، زچہ بچہ کے لیے ہاسپٹلز ہیں، TB پہ قابو پا لیا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر امراض جو دنیا میں اس وقت قہر مچایا ہوا انہوں نے، ان کے لیے تمام پاکستانیوں کو پروٹیکشن ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا۔ دل کے امراض کے لیے دنیا دھکے کھاتی ہے، اور دیگر امراض کے لیے دنیا دھکے کھاتی ہے۔ صحت پالیسی
ایجوکیشن پالیسی, لیبر پالیسی, ہیلتھ پالیسی اور اس کے بعد ایگریکلچر پالیسی, یہ کون لائے گا اور کب لائے گا؟ یعنی ایک صدی ہونے کو ہے, ابھی تک کوئی پالیسی ان پلیس نہیں ہے. یہ کیا گڈ گورننس, لیک آف گڈ گورننس رادر, آپ کو لگتا ہے کہ موروثی سیاست اس کی ذمہ دار ہے, بالکل ڈائریکٹلی کلپیبل؟ موروثی سیاست ہی تو اصل میں بنیاد ہے ان تمام مسائل کی, کہ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے یہ نظام وضع کیا. میں, میرے بعد میرا بیٹا, میرے بیٹے کے بعد میرا پوتا, اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تین بار پرائم منسٹر بننے کے بعد, 2 بار چیف منسٹر بننے کے بعد, وہ خاندان ابھی تک تھکا نہیں ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ دیں. ملک کو چھوڑ دیں مین سیاست سے طائب ہو جائیں, الگ ہو جائیں. نہیں, اب کوشش ہو رہی ہے کہ مریم نواز آ جائے, شہباز شریف آ جائے, حمزہ نواز آ جائے. اب خدا جانے کہ یہ کہاں پہ جا کے ان کی دوڑ ختم ہوگی. اب یہ ایک گھرانہ ہے, یہ موروثی سیاست ایک گھرانے کی ہے. اب دوسرا دیکھ لیجئے, دوسرا گھرانہ کون سا ہے؟ وہ ہے زرداری صاحب کا. بھٹو صاحب گئے, بیچارے شہید ہو گئے, قربان ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی بیٹی آ گئی, اس کو لایا نہیں گیا, یعنی وہ آئی نہیں, اس کو لایا گیا کہ اس کے باپ کی پالیسیز اور پھر اس کا ویژن اور پھر اس کی اپنی جدوجہد, اس کے ذریعے وہ آ گئی. بدقسمتی نے ایک بار پھر پاکستان پہ اپنے پار پھیلائے اور آصف زرداری ان کو مل گیا. اور آصف زرداری صرف اس لیے ملا کہ اس کو اقتدار سے بہت پیار تھا اور وہ براجمان ہو گیا. بے نظیر کو اس نے مروا دیا اور خود وہ پریزیڈنٹ بن بیٹھا. اب وہ پریزیڈنٹ بن بیٹھا ہے, اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا. بیٹا گو تعلیم یافتہ ہے, گریجویٹ ہے آکسفورڈ سے, لیکن وہ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی, جس باپ کا وہ بیٹا ہے, جو اس کے اندر خون ہے اپنے باپ کا, وہ اپنے باپ پر جائے ہی جائے. وہ مجبور ہے ویسے کرنے پہ جیسا اس کا باپ کرتا ہے. آج تک اس کا ویژن کم از کم مجھے تو دکھائی نہیں دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ باتیں جو کرتا ہے, جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ یعنی کراچی ڈوب رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب اس کے بعد جتنی بھی اس کی آج تک کی جدوجہد ہے, وہ صرف اپنے باپ کو کیسز سے نکلوانے کے لیے ہے, اور یہ نہیں کہ وہ ایک اچھے وکیل کی طرح دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ بات کرے. بالکل بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے, صرف دھونس اور دھاندلی سے اپنے باپ کو بچانا چاہ رہا ہے. سو ایز اے پولیٹیکل لیڈر, کیا وہ بلاول بھٹو زرداری آج کے آفاقی ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں آپ کے اوپینین میں؟ دیکھیے جی, جتنے بھی نام آپ نے مجھے بتائے ہیں, یعنی مریم نواز ہو گئی, بلاول بھٹو ہو گئے, جنید صفدر ہو گئے, جی, یہ سب لوگ جو ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا. یعنی بلاول بھٹو کتنا پولیٹیکل ویژن ہے اس کا. اس کے بعد مریم نواز, جو آپ کو پتہ ہے اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, ہم اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو کر سکتے ہیں. چلیں اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں, مریم نواز کی کوالیفیکیشنز پہ. ایویڈنٹلی مریم نواز جو ہے, اس کا جہاں تک سیاسی شعور کا تعلق ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بلیک میلر ہیں, اور باپ کے کیس کے لیے انہوں نے ایک جج کو ڈسمس بھی کروا دیا, اس کی ویڈیوز بھی منگوا لیں, اس کو بلیک میل بھی کر لیا کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں آپ کی یہ فلم جو ہے اس کو پبلک کر دوں گی, اور اس نے کر دیا. فوجری میں بھی ماشاءاللہ مہارت, اور فورجری میں بھی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ جو کیلیبری فونٹ ہے ابھی وہ لانچ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے اس نے استعمال کر لیا. یہ تو قسمت پاکستانی عوام کی اچھی ہے کہ وہ ان کے جو بھی تھی جی آئی ٹی, اس نے کہا کہ یہ تو ابھی لانچ نہیں ہوا, یہ کیسے آ گیا. اور وہ ایک بہت بڑی فوجری ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
اگر کسی غریب کی بیٹی نے یہ کام کیا ہوتا تو ہماری عدالتیں اب تک اس کو یہ 2 سال قید ہو چکی ہوتی، یعنی وہ گزار چکی ہوتی 2 سال. وہ جتنی مرضی اس کو سزا دیتے اپنی ثوابدید پر، اس میں سے اس نے 2 سال اب تک گزار لیے ہوتے قید میں. لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت ڈھیل ملی اس خاتون کو، اور یہ بڑی تیزی سے اپنے سفر کی طرف گامزن ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے حسینہ واجد ثابت ہوں گی. اٹس بگ ڈیل فار پاکستانیز. صحیح. بلاول زرداری, I'd just like to go back to him. Sure. وراثت میں دولت, جائیداد, دولت بنانے کا ہنر اور دولت بنانے کا ہنر, یہ سب چیزیں وراثت میں انہیں ملی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ از ہی پولیٹیکلی ریلیونٹ ٹو دا ووٹر؟ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے, یا ایز وی ہیو ٹو لک ایٹ ہم ایز اے پرسپیکٹیو لیڈر, تو کیا وہ تھر اور ایسے ریموٹ ایریاز میں جو ووٹ دیتے ہیں ہوپنگ فار چینج, کیا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف, اور کین بلاول بھٹو زرداری ریلیٹ ٹو دیم؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بلاول بھٹو کی جس طرح سے پرورش ہوئی اور جس طرح سے تھوڑا سا وہ اس نے کٹ کاٹ نکالا اور عمر کے اس حصے میں گیا جہاں پہ کچھ سیکھتا ہے بچہ ماں باپ سے, کٹ کاٹ نکال لیا, تو وہ یو کے میں چلا گیا, اور ویل بینگ در ان یو کے اس کی جو بھی مصروفیات تھیں, شب روز تھے, وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. دیٹس نون ٹو ایوری ون کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ آزادی کا فائدہ اٹھاتا رہا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے باپ پہ جو کیسز ہیں, ان کیسز کو دیکھتے ہوئے اس کو پچھلے یہ 3-4 سال تو کم از کم گزر گئے ہیں, ڈے ان ڈے آؤٹ وہ کیسز دیکھتا ہے, تو اس کی کافی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ باپ نے کس طرح سے پیسہ بنایا, باپ نے کس طرح سے جعلی اکاؤنٹس بنائے, باپ نے کس طرح سے جعلی ڈاکومنٹس پہ اتنے بڑے لونز لیے, باپ نے کس طرح سے لون جو ہے رائٹ آف کروائے, باپ نے کس طرح سے پریزیڈنٹ ہونے کا فائدہ لیا. تو وہ یہ سارا کچھ تو سیکھ گیا ہے, لیکن وہ سیکھا ہے ایک ابن زرداری ہونے کے اعتبار سے, لیکن وہ پاکستان کے فرزند ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی کوالیفیکیشن نہیں کہ وہ پاکستان کا فرزند بن سکے. اس کے پاس کوئی ایسی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ اس میں کوئی جذبہ ہو پاکستان کی خدمت کا, اس میں جذبہ ہو غریب کے لیے کچھ کرنے کا, اس میں جذبہ ہو ایئر فورس کے لیے کچھ کرنے کا. وہ تو بابا سودے بازیوں میں ہیں, سودے بازیاں کرائے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے جو وہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف شادی ہوئی تھی اس کی ابھی, تو بے نظیر پرائم منسٹر بن گئی تھی, تو اس کے ساتھ وہ آتے جاتے تھے اسمبلی میں یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. تو اسی چکر میں ان کو مسٹر 10 منسٹر کہنا شروع ہو گئے تھے, منسٹر 10%, مسٹر 10%, کہ جو کوئی کام کرواتا تھا وہ کہتا تھا ٹھیک ہے سرکار, آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کی کمیشن دیں گے. تو وہ کمیشن لے کے کام کرواتے تھے اپنی بیگم سے. صحیح صحیح. تو اس طرح سے جس آدمی کا پرورش ہوئی ہو, وہ ایسے بندے کا بیٹا ہو, اس سے آپ کیا نیکس تربیت جس کی نہیں ہوئی, اس سے آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے پتا ہوگا کہ تھر میں بھوکا مرنے والا بچہ کیوں بھوکا مر گیا, ایک میڈیسن کے بغیر بچہ کیسے مر گیا, ٹائیفائڈ سے کیسے مر گیا. آج بھی جو خبریں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں, لاڑکانہ کے فلاں ہاسپٹل میں دوائی نہیں تھی, تھر کے فلاں حصے میں ڈراؤٹ ہے, وہاں پہ پانی نہیں تھا. تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, جب یہ پریزیڈنٹ تھے تب بھی کچھ نہیں بنا, اب یہ وہاں پہ سندھ میں چیف منسٹر ان کا ہے تب بھی کچھ نہیں ہے. تو ہی از اے بگ ہوپ لیس کینڈیڈیٹ فار اینی پوسٹ ان دا گورنمنٹ. فرام پریویس ایکسپیرئنس اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر بہت دور کی بات ہے, خدا نہ کرے کہ وہ کوئی سیکشن آفیسر بھی بن سکے پاکستانی گورنمنٹ میں. صحیح.
صحیح. اچھا, اب زرداری صاحب سے باتیں ہیں ان کے جگری دوست نواز شریف صاحب کی طرف. اب وہ ایز اے پولیٹیکل پرزنر سامنے آ رہے ہیں. ان کو پاکستانی نیلسن منڈیلا کہنا صحیح ہوگا؟ دیکھیے جی, پاکستانی نیلسن منڈیلا جو ہے وہ عوام نے تو ٹائٹل نہیں دیا, عوام نے تو ٹائٹل نہیں دیا ان کو نیلسن منڈیلا کا. ہی سیلف پروکلیمڈ, اس نے خود کو دیا. ایک بھائی دوسرے کو دیتا ہے کہ ہمارا بھائی جی نیلسن منڈیلا. ارے یار, اس نے کیا گیا ہے. جی, ان کا سیاسی مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے پہلے یہ عرض کر لینے دیں کہ ان کا نیلسن منڈیلا ہونا جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے ٹائٹل اپنے آپ کو دینا. یعنی ان کی خدمات کیا ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی پریمیئر شپ میں کوئی 75 غیر ملکوں کے دورے کیے ہیں, میں دیکھ رہا تھا, اور 75 وزٹس بینگ پرائم منسٹر اوورسیز, اس میں سے 18 کے قریب تو یو کے ہیں جو کہ پرسنل ہے اپنے کاموں کے لیے. یہ نہیں کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے, پرائم منسٹر کے طور پہ آئے اسی طرح سے, لیکن آئے یہاں پہ کیا ہے, وہ شاپنگ سینٹر لنڈن میں ہیرڈز میں آئے, شاپنگ کی, سیر و تفریح کی, ساتھ میں ایم این ایز کو لے آئے, سینیٹرز کو لے آئے, اپنے سیکرٹریز کو لے آئے, اپنے تقریر لکھنے والے کو لے آئے, ایش کیا, چلے گئے. جہاز اور کھڑا رہا جتنی دیر یہاں پہ رہے. پی آئی اے کے جہاز جو ہے وہ ٹیکسنگ پہ کھڑا. تقریر بھی بیٹے ہی لکھتے ہیں, تو he's keeping it in the family. جی, تو میں یہ کہتا ہوں یہ نیلسن منڈیلا جو ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ اس نے پڑھا ہے نیلسن منڈیلا کی بایوگرافی پڑھی ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ ایک غلط ٹائٹل تھا جو انہوں نے اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ کر لیا. اب ان کے ایک اور بھائی ہیں, وہ جو شہباز شریف ہیں, جو کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں میں نے کی. ارے دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو یہ اتنے بڑے آپ پہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, آپ جن کیسز میں کنوکٹ ہو چکے ہیں آلموسٹ, وہ کس لیے ہیں؟ آج آپ کی انکوائری جو ہو چکی ہے, آپ پہ انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے, وہ کس لیے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے فارن ایکسچینج کے اور ٹرانزیکشنز کے اور منی لانڈرنگ کے, وہ کیا میں نے اور آپ نے کی؟ انہوں نے کیے, ان کے بیٹوں نے کیے. تو یہ سارا جو ماحول ہے پاکستان کا ان فیملیز نے خراب کیا. زرداری فیملی اور اس کے بعد نواز شریف فیملی. نواز شریف فیملی نے تقریباً 35 سال بادشاہت کی. 35 سال کی بادشاہت میں ملک کو جس طریقے سے لوٹنا تھا لوٹا, اور اس طرح سے اپنا لائف سٹائل بنایا جیسے وہ پاکستان کے شہنشاہ ہیں. ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا عربیوں والا ہے. تو قبلہ نواز شریف صاحب 3 بار الیکٹ ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی 2 بار پاور میں آئی. اب عمران خان صاحب آئے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہوا تھا, ان پلین ورڈز, تو اس کو واپس ٹو گیٹ بیک آن اٹس فیٹ آسان کام نہیں ہے. اب پاکستان کے غریب عوام کے لیے سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے جو نظر آ رہا ہے, کوئی امید کی کرن ان کے لیے ہے؟ امید کی کرن ہے. وہ امید کی کرن کون ہے؟ امید کی کرن جو ہے, دیکھیے ایک بات بغیر جو کسی پریجوڈس کے سب کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے, کچھ بھی ہے بحیثیت ہمسیلف, بحیثیت ایک انڈیویجول کے, اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے ایک آنا بھی جو ہے حکومت کا, گورنمنٹ کا, فنڈز کا, اس نے کوئی مس اپروپریٹ کیا ہے. عمران نے, وہ تو جس دن سے آیا ہے قدرت ہے کہ جب ملک کھڑا ہے, ملک کھڑا ہے, قدرت مہربان ہے آپ پہ, مجھ پہ, سب پہ کہ ملک کھڑا ہے. ادروائز ان کی تمام کیبنٹ اور وہ لوگ جو میڈیا پہ آتے تھے جاتے تھے, صبح کو اس چینل پہ, دوپہر کو اس چینل پہ, شام کو اس چینل پہ, they were all confident کہ ہم نے جو حال کیا ہے پاکستان کا یہ تو 15 دن نہیں نکالیں گے. ان کو یقین تھا. ان میں زبیر گورنر صاحب بھی شامل تھے,
اس میں مصدق بھی شامل تھے، اس میں یہ اورنگزیب جو ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ جو خاتون مریم اورنگزیب، مریم اورنگزیب بھی ہے، ان کی اپنی بیٹی مریم بھی شامل ہے. اور یہ ان کے بھائی نے جو کچھ کیا ہوا تھا، جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو، ملک کو گھاؤ لگائے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستانی راز دیے تھے را کو، انڈیا کو، مودی کی گورنمنٹ کو، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ اپنی فیکٹری میں را کے ایجنٹس کو انجینئرز کے روپ میں وہاں پہ ہائر کیا تھا. اور ان کو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے جتنے انجینئرز کیے تھے ان کو پولیس ایگزیمپٹڈ ویزے دیے تھے، وی آئی پی. تو یہ کس لیے تھا، کیوں تھا؟ اور وہ آپ کے مودی صاحب جب بھی پاکستان آئے ہیں کبھی ویزا نہیں انہیں لینا پڑا، بغیر ویزے کے جہاز آیا، لینڈ کیا، ہیلی کاپٹر ہے، اس میں بیٹھے ہیں اور ان کو ملنے کے لیے چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ سیاسی رہے نہ جمہوری رہے. بابا یہ شہنشاہیت کی ہے، انہوں نے شہنشاہیت کی ہے. بس پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں ایک ان کی بہت بڑی روایت ہے وہ بیان کر دوں. جی سر کہ پلیز، یہ لاسٹ منٹ. میاں شریف صاحب کے بیٹے ہیں. میاں شریف صاحب بہت اچھے ملنسار آدمی ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جرنیلوں سے بہت پیار تھا، اور جرنیل بھی کون سے، جو کہ چیف آف دا آرمی سٹاف ہوں. اپنے دور کے ہر چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے. بے شک بیٹا ان کا نواز شریف تب اگر چیف منسٹر تھا تب بھی، جب ان کا بیٹا صرف فائنانس منسٹر تھا تب بھی، جب ان کا بیٹا پرائم منسٹر تھا تب بھی، وہ دسترخوان پہ ضرور بلاتے تھے. اور ان کو ایک یہ بھی شوق تھا کہ یار میرے بچے جو ہیں، میرے بیٹے جو ہیں وہ BMW چلاتے ہیں، تو جنرل جو ہے جو کہ چیف آف دا آرمی سٹاف ہے اس کو بھی BMW چلانی چاہیے. اور اس کے لیے وہ چابی ان کو دے دیتے تھے. تو انہوں نے اس وقت کے ایک چیف آف سٹاف کو BMW کی چابی دی. تو اس نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ BMW کی چابی ہے، یہ آپ کے لیے. اس نے کہا نہیں میرے پاس ہے. پوچھا کون سی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس، اس وقت کے چیف آف دا آرمی سٹاف نے کہا میرے پاس ٹویوٹا کراؤن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو گاڑی ہے یہ BMW ہے اور یہ آپ سے سوٹ کرتی ہے، یہ گاڑی آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دی ہے BMW، تو یہ آپ کو بھی دیتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1 کروڑ کی تب گاڑی کسٹم پیڈ یہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو دی جا رہی ہے، کس لیے؟ خریدنے کے لیے. تو ایک چیف آف آرمی سٹاف نہیں، مشرف، اس کے بعد مشرف کو بھی گھر پہ بلایا، ان کی بھی دعوتیں کی، لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو وراثت میں ملا ہے کہ آرمی سے دوستی بھی کرنی ہے اور پھر وہ بھی لینا ہے. تو وہ نہیں میں لفظ کہتا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف تھا مہربانی ان سیاستدانوں کا جنہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی. پروردگار سے دعا ہے کہ اب یہ خدمت کرنی چھوڑ دیں اور جا کے کسی جیل میں خدمت کریں. اور اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ریپ اپ کر دیں. تھینک یو ویری مچ ترابی صاحب، آپ کے وقت بہت شکریہ. ناظرین اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اپنے کامنٹس، اور اگر تو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں ہوں توثیق رضا، اور میرے مہمان امتیاز ترابی صاحب کے ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.